کیا آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ کسی کام کو کب مکمل کیا تھا؟ ایسی گہری توجہ جس میں کوئی بھی چیز آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکی، آپ نے آنکھ بھی نہ جھپکی ہو، نہ آپ نے ادھر ادھر دیکھا ہو، بس کام شروع کیا اور اسے 100% توجہ کے ساتھ ختم کر کے دم لیا ہو۔ اگر آپ کو یاد ہے تو جب آپ ایسی توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس بے مثال پازیٹیو انرجی ہوتی ہے اور آپ کو کام ختم کر کے ایک عجیب سی خوشی ملتی ہے۔ ایسی توجہ کے ساتھ کام کرنا آج کل تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا اور سمارٹ فون ایسی ڈسٹریکشنز ہیں جو ہماری توجہ اور ہمارے فوکس کو مسلسل خراب کرتی ہیں اور ہمیں اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے ختم کرنے میں رکاوٹ بھی ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے مقصد پہ کام کر رہے ہیں، بڑے گولز پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر نہ صرف آپ کو 100% توجہ اور فوکس چاہیے بلکہ اسے ایک عادت بنانا پڑے گی تاکہ آپ روزانہ اپنے ضروری کام توجہ اور فوکس کے ساتھ کر سکیں۔ اسی موضوع پہ کرس بیلی نے کتاب لکھی ہے ہائپر فوکس۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ رائٹر نے کیسے ہائپر فوکس کو ایکسپلین کیا ہے اور ہم اس کتاب سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے رائٹر ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہائپر فوکس ہے کیا۔ اگر ہم اپنی توجہ صرف ایک کام پر رکھیں اور ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، یعنی ایک وقت میں 2 یا 3 کام شروع کر لیں اور ہماری توجہ تقسیم رہے اور کوئی بھی کام کوالٹی کا نہ ہو سکے، تو 100% توجہ کے ساتھ ایک کام شروع کر کے ختم کرنا، یہ ہے ہائپر فوکس، اور اس دوران جتنی بھی ڈسٹریکشن آئیں ان پہ توجہ نہ دینا۔ رائٹر کے مطابق ہائپر فوکس کی 4 سٹیجز ہیں۔ پہلا، اپنی توجہ اٹینشن کا رخ کسی ایک کام پر موڑنا۔ دوسرا، جتنی بھی ڈسٹریکشن ہیں ان کو ختم کرنا۔ تیسرا، توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ کام کو شروع کرنا۔ اور چوتھا یہ کہ جب بھی دماغ کسی اور طرف متوجہ ہو، ڈسٹریکشن کی طرف جائے، تو اسے واپس لے آنا۔ ہماری توجہ اٹینشن کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں۔ ہم ایک خاص وقت میں کچھ ہی چیزوں پر اپنی توجہ دے سکتے ہیں۔ ٹیموتھی ولسن، جو کہ یونیورسٹی آف ورجینیا کے پروفیسر ہیں، بتاتے ہیں کہ انسانی دماغ 11 ملین انفارمیشن بٹس ایک سیکنڈ میں لیتا ہے، لیکن صرف 40 بٹ کو ہمارا دماغ پروسیس کر سکتا ہے، اور ان میں سے صرف 7 کو دماغ اپنی یادداشت کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اب چونکہ اٹینشن سپیس کی جگہ یا کیپیسٹی کم ہے، لمیٹڈ ہے، تو پھر ہمیں دھیان سے غور کرنا ہے کہ ہماری اٹینشن سپیس میں کیا جا رہا ہے، اور اگر غیر ضروری فالتو خیالات آ رہے ہیں تو ان کو روکنا ہے، انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم آفس میں میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو بجائے اپنے باس کی یا کولیگ کی بات سننے کے، ہمارا دھیان لنچ پر چلا جاتا ہے یا کسی اور بات پر چلا جاتا ہے، اور پھر میٹنگ میں نہ تو ہم کوئی کام کی بات کر سکتے ہیں، نہ اگلے کی بات ہمیں سمجھ آئے گی۔ میٹا اویئرنیس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کانشیسلی، ارادی طور پر یہ جان سکیں کہ ہماری توجہ اٹینشن کس چیز پر جا رہی ہے، اور کیا جو کام ہم نے کرنا ہے، کیا ہماری اٹینشن اور توجہ بھی اسی طرف ہے۔ تو یوں میٹا اویئرنیس ایک الارم کی طرح ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو، ہم جان لیں کہ ہماری توجہ کسی اور چیز پر چلی گئی ہے، تو ہمارے دماغ میں الارم بجے اور ہم اپنی توجہ کو واپس لے کے آئیں اور اس کام پہ جو ضروری ہے، جو کام ہمارا مقصد ہے۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی کہ ہمارا فون، سوشل میڈیا کے نوٹیفیکیشن، ای میلز، یہ سب ایسی ڈسٹریکشنز ہیں جس کی وجہ سے ہماری توجہ، فوکس ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لیکن موجودہ زندگی میں ان سب چیزوں کو مکمل طور پہ ہم آف نہیں کر سکتے۔ ہماری پروفیشنل اور پرسنل زندگی میں یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان کو ہم نے ختم نہیں کرنا بلکہ ان کو مینج کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم ضروری کام کرنے کے لیے بیٹھیں تو وہ کون سی ایسی ڈسٹریکشن ہیں جو ہمیں ڈسٹرب کریں گی، اور جب ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر آپ اپنی خود اسٹریٹجی بنا لیں کہ آپ اپنی ڈسٹریکشنز کو کس طرح کنٹرول کر پائیں گے۔ دوسری قسم کی ڈسٹریکشن میں شامل ہیں ہمارے دماغ میں آنے والے خیالات۔ ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو ایک پیج پہ لکھ لیا جائے۔ تمام آئیڈیاز کو جب ہم صفحے پہ لکھتے ہیں تو کافی چانسز ہیں کہ وہ پھر ہماری اٹینشن سپیس پہ جگہ نہیں گھیریں گے۔ جب ہمارے دماغ میں خیالات آتے ہیں تو 48% خیالات فیوچر، مستقبل کے بارے میں آتے ہیں۔ ہائپر فوکس یعنی جو توجہ، دھیان، فوکس آپ کو ضرورت ہے موجودہ وقت کے کام کرنے کے لیے، اس کے لیے تو یہ دماغ میں خیالات آنا ٹھیک نہیں اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی نیا آئیڈیا چاہیے اور کریٹیو آئیڈیا چاہیے تو پھر یہ خیالات آپ کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں۔ اسکیٹر فوکس کا مطلب ہے مستقبل کے پلان، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی کریٹیو کام پر کس طرح دماغ کو لگانا ہے، توجہ، دھیان ان کاموں پر کس طرح سے دینی ہے۔
हाइपर फोकस प्रेजेंट में यानी हाल के कामों पे तवज्जो देने का नाम है, तो स्कैटर फोकस मुस्तकबिल के फ्यूचर के कामों पे तवज्जो देने की टेक्निक है। स्कैटर फोकस को प्रैक्टिस करने के 3 तरीके हैं। पहला है कैप्चरिंग मोड। हमें हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा बैठना चाहिए और हमारे दिमाग में जितने भी ख्यालात, प्लान्स, आइडियाज़ गर्दिश कर रहे होते हैं उनको एक सफ़े पे लिख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और सिर्फ नहायत अहम 1 या 2 आइडियाज़ पे फोकस करें, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड। और तीसरा तरीका है हैबिटल मोड, यानी कोई ऐसा काम जैसे डिश वॉशिंग, वॉकिंग या कॉफ़ी पीना, ऐन उस वक्त आप नए आइडिया पर अपनी तवज्जो दें, फ्यूचर के प्लान्स पर अपनी अटेंशन लगाएं और फिर कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालें। स्कैटर फोकस में हम मुख्तलिफ चीज़ों पर, डाइवर्स चीज़ों पर सोचते हैं। जितना फ़ायदा हाइपर फोकस का है उतना ही स्कैटर फोकस का है। जब हमारा दिमाग रेस्टिंग मोड में होता है तो अक्सर रैंडम ख्यालात हमारे दिमाग में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम सोने के लिए बेड पे लेटे होते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर किसी बगैर लॉजिक के पैटर्न के ख्यालात आ रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये तमाम थॉट्स अनरिजॉल्व्ड, अनफिनिश्ड कामों यानी वो काम जो अधूरे होते हैं उनके मुताल्लिक आ रहे होते हैं। इन ख्यालात का भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हमने अपने नामुकम्मल कामों की कोई लिस्ट बनाई हो। अगर किसी पेज पे ये तमाम अनरिजॉल्व्ड, अनफिनिश्ड काम लिखे हों तो फिर ये रैंडम ख्यालात किसी न किसी काम को हिट कर सकते हैं और हमें इन कामों का कोई हल मिल सकता है, हमें कोई नया आइडिया, कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन मिल सकता है। राइटर आखिर में ये कहता है कि स्कैटर फोकस के लिए ज़रूरी ये है कि हमारा जो भी शोबा है, प्रोफेशन है, काम है, इसके मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन दिमाग में जा रही है वो क्वालिटी की हो, मेयारी हो, क्योंकि जैसी इंफॉर्मेशन दिमाग में जाएगी वैसे ही दिमाग से आइडियाज़ निकलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो बजाय टीवी शोज़ देखने के या सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखने के आप क्वालिटी की डिज़ाइंस देखें, बड़े आर्किटेक्ट्स की ज़िंदगी की बायोग्राफीज़ पढ़ें और इस तरह से आपको नए आइडियाज़ अपने शोबे के बारे में मिलेंगे। तो ये है वो खुलासा किताब हाइपर फोकस का, जिसमें राइटर हमें हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों टेक्निक्स के बारे में बताता है।